واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 97 اپنا اسلامک اسٹوڈیو معزز ناظرین اسکندریہ شہر اور ارد گرد کے دیہاتی علاقے میں جہاں تک سوار ہرکارے پہنچ سکتے تھے یہ اعلان کروا دیا گیا کہ کل فلاں وقت فرما روائے مصر مقوقس خطاب کرے گا اور کچھ ضروری باتیں بھی بتائے گا۔ دیہات کے لوگ جوک در جوک پہنچنے لگے۔ مقوقس کا خطاب کوئی معمولی بات نہیں تھی، اس سے پہلے اس نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ دیہات کے لوگوں کو ابھی تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ مسلمانوں کا لشکر مصر میں داخل ہو چکا ہے اور اس نے شہر عریش لے بھی لیا ہے اور بڑی ہی شدید جنگ تیزی سے بڑھی آ رہی ہے۔ شاہی حکم کی تعمیل بڑی ہی تیزی سے ہو جایا کرتی تھی۔ گھوڑے دوڑا کے میدانوں میں ایک چبوترا بنا دیا گیا اور مقررہ وقت سے پہلے فوج وہاں آ گئی اور لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہوتا جا رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنے وسیع و عریض میدان میں کھڑا ہونے کی جگہ بھی نہ رہی۔ مقوقس شاہی بگی میں شاہانہ انداز سے اس میدان میں آیا اور چبوترے پر جا کھڑا ہوا۔ محافظ دستے کے گھوڑ سوار اس کے آگے دائیں بائیں اور پیچھے ایک ترتیب سے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت ضرورت یہ تھی اور حالات کا تقاضا بھی یہی تھا کہ مقوقس شاہانہ طور طریقہ اختیار نہ کرتا اور مسلمانوں کی طرح ایک عام آدمی کی حیثیت سے آتا اور چبوترے پر کھڑا ہو کر یہ تاثر دیتا کہ وہ انہی میں سے ہے، لیکن شہنشاہیت کا نشہ ایسا تھا جو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں اترتا تھا۔ مقوقس نے فوج پر اور پھر دور دور تک پھیلے ہوئے ہجوم پر نگاہ ڈالی تو شہنشاہیت کا نشہ اور بھی تیز ہو گیا ہوگا۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ شہنشاہ تو ہرقل ہی تھا، لیکن مقوقس کو اس نے مصر کا باج گزار فرما رواں بنا رکھا تھا۔ مقوقس لوگوں پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ ہرقل سے کم حیثیت والا ہے۔ بہادر رومیوں اور غیرت مند مصریوں، مقوقس نے پھیپڑوں کا پورا زور لگا کر کہا، مسلمان اب تمہارے گھر میں آ پہنچے ہیں۔ وہ اس خوش فہمی میں آئے ہیں کہ تمہیں یہاں بھی شکست دے لیں گے۔ انہوں نے شہر عریش پر قبضہ کر لیا ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ انہوں نے یہ شہر لڑ کر نہیں لیا، بلکہ ہم نے وہاں سے اپنی فوج پہلے ہی نکال لی تھی تاکہ مسلمان یہ شہر لے لیں۔ یہ ہم نے سوچ سمجھ کر چال چلی ہے کہ مسلمان اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کر آگے آئیں اور ہم انہیں پھندے میں پھنسا لیں اور ان میں سے کوئی ایک بھی واپس نہ جا سکے۔ وہ اب شہر فرما کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ موت انہیں بڑی تیزی سے ہمارے پھندے میں لا رہی ہے۔ اس کے بعد اس نے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف خوب زہر اگلا اور عیسائی فوج کو دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور فوج کہا۔ پھر یہ کہا کہ دنیا میں صرف ایک مذہب کی حکمرانی ہوگی اور وہ مذہب عیسائیت ہوگا، لیکن یہ اس صورت میں ممکن ہوگا کہ تم عیسائیت کا تحفظ کرو۔ مقوقس نے کہا، آج ملک اور مذہب قربانی مانگ رہے ہیں۔ اگر تم نے شام کی طرح مصر بھی مسلمانوں کو دے دیا تو عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا اور یہاں مسلمانوں کی حکمرانی ہوگی۔ وہ بزدل اور بے وقار تھے جو شام جیسا بڑا ملک مسلمانوں کے ناپاک قدموں میں پھینک کر بھاگ آئے۔ مصری اتنے بزدل نہیں ہو سکتے، میں جانتا ہوں۔ تمہاری تلواریں مسلمانوں کے خون کی پیاسی ہیں۔ مسلمان آ رہے ہیں، اپنی تلواروں کی پیاس بجھا لو۔ شام کی شکست کا انتقام دل کھول کر لو۔ مقوقس کی تقریر جوشیلی ہوتی چلی گئی اور پھر اس نے جذباتی رنگ اختیار کر لیا، لیکن مقوقس نے یہ دیکھا کہ تقریر سننے والے جوش و خروش کا ذرا سا بھی اظہار نہیں کر رہے تھے۔ ایسی تقریر اور ایسے خطاب کے دوران لوگ نعرے لگایا کرتے تھے، لیکن وہاں سننے والے ہجوم پر خاموشی طاری تھی۔ مقوقس نے آخر میں یہ کہا کہ شام میں ہمارا شہنشاہ ہرقل اس غلط فہمی میں مبتلا رہا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور انہیں بڑی آسانی سے شکست دی جا سکے گی، لیکن نتیجہ اس کے بالکل برعکس نکلا۔ مقوقس نے اس کی وجوہات بیان کی اور اس فوج کے خلاف باتیں کی جس نے شام میں شکست کھائی تھی اور کہا کہ وہ نئی فوج تیار کرنا چاہتا ہے جس کے لیے جذبے والے اور مضبوط دل والے جوانوں کی ضرورت ہے۔ اس نے اور زیادہ جوشیلی، اشتعال انگیز اور جذباتی باتیں کر کے جوانوں کو اکسانے کی کوشش کی کہ وہ فوراً فوج میں شامل ہو جائیں۔ مقوقس غالباً انسانی فطرت کا یہ پہلو نظر انداز کر رہا تھا کہ انسانوں پر جبراً حکومت کی جا سکتی ہے، لیکن ان سے جبراً کوئی قربانی نہیں لی جا سکتی۔ مقوقس نے دیکھا کہ اس کی اس اشتعال انگیز دعوت کے جواب میں بھی ہجوم خاموش رہا۔ جرنیل اطربون بھی وہیں تھا۔ اس نے مقوقس کو اشارہ کیا کہ وہ تقریر روک دے۔ مقوقس نے یہ اشارہ سمجھتے ہوئے بھی اپنی زبان کا جادو جاری رکھا اور ایک بار پھر عیسائیت کا
نام لیا۔ صرف ایک بات بتا دیں، ہجوم میں سے ایک بڑی ہی بلند آواز اٹھی، آپ کون سی عیسائیت کی بات کر رہے ہیں؟ شاہ ہرکل اور کیرس کی عیسائیت کی یا اسقف اعظم بنیامین کی عیسائیت کی؟ مقوقس پر خاموشی طاری ہو گئی، جیسے وہ اس سوال پر بھونکلا گیا ہو۔ وہ آخری شاہی خاندان کا فرد تھا، اسے غصہ آ گیا لیکن غصے کا اظہار نہیں کیا۔ اطربون نے اسے کہا کہ قبطیوں کا رویہ خطرناک معلوم ہوتا ہے، دیکھو یہ آدمی کون ہے؟ مقوقس نے حکم کے لہجے میں کہا، اس کے اس سوال سے میری کم تمہاری اور شاہ ہرکل کی زیادہ توہین ہوئی ہے، اس شخص کو گرفتار کر کے سزا دی جائے۔ نہیں، اطربون نے کہا، چاہتا میں بھی یہی ہوں کہ اس شخص کو عبرتناک سزا دی جائے، لیکن صورتحال کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنا رویہ نرم رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سخت رویہ اختیار کریں تو قبطی سرکش اور باغی ہو جائیں۔ مقوقس اور اطربون وہاں سے غصے اور شرمندگی کے عالم میں چلے گئے۔ مقوقس نے فوری طور پر دو کام کیے، ایک یہ کہ ایک قاصد ہرکل کی طرف اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ مسلمان فرما کے قریب پہنچنے والے ہیں اور قبطی عیسائیوں کا رویہ مخالفانہ لگتا ہے۔ مقوقس نے ہرکل سے یہ درخواست کی تھی کہ اسے بتایا جائے کہ کیا کرے۔ مقوقس نے دوسرا کام یہ کیا کہ بڑی ہی تیزی سے ان فوجی دستوں کو فرما روانہ کر دیا جن میں رومی عیسائی اکثریت میں تھے اور قبطی عیسائی بہت ہی کم یا نہ ہونے کے برابر تھے۔ ان دستوں کو حکم دیا کہ انتہائی تیزی سے فرما پہنچے اور وہاں جو دستے موجود ہیں ان میں قبطی دستے بھی ہیں، ان سب کو واپس اسکندریہ بھیج دیا جائے۔ مقوقس کو یہ خطرہ صاف نظر آنے لگا تھا کہ فرما میں قبطی عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہوئی تو وہ اتنا اہم اور قلعہ بند شہر مسلمانوں کو دے دیں گے۔ ہرکل بزنطیہ میں تھا، بزنطیہ بہت دور تھا، قاصد کو جانے اور آنے میں کئی دن درکار تھے۔ ادھر سپہ سالار عمرو بن عاص کا لشکر فرما کے قریب پہنچ گیا تھا۔ مجاہدین اسلام کے لشکر کو ہدف تک پہنچنے میں کچھ دن اور لگ گئے۔ اس دوران اسکندریہ سے مقوقس کی بھیجی رومی فوج کے دستے فرما پہنچ گیا اور قبطی عیسائیوں کے دستے وہاں سے نکال دیے گئے۔ اس طرح فرما کا دفاع مزید مستحکم ہو گیا تھا۔ مجاہدین نے فرما کو محاصرے میں لے تو لیا لیکن شہر پہاڑی پر ہونے کی وجہ سے شہر کے ارد گرد جگہ بہت تنگ تھی۔ اس کا مسلمانوں کو یہ نقصان ہو رہا تھا کہ شہر کی دیواروں اور پہلو سے جو تیر آتے مسلمانوں کو زد میں آسانی سے لے لیتے۔ یہ پہاڑی بجائے خود اس شہر کا ایک قدرتی دفاعی انتظام تھا۔ مجاہدین نے اپنی روایتی شجاعت اور بے جگری کا یہ مظاہرہ کئی بار کیا کہ دوڑ کر دروازوں تک پہنچے اور دروازے توڑنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ دروازے بہت مضبوط تھے اور اوپر سے تیروں کی بوچھاڑیں آتی تھی۔ کئی مجاہدین دروازوں پر شہید اور شدید زخمی ہو گئے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس لشکر کے پاس محاصرے کا پورا سامان نہیں تھا، منجنیقیں نہیں تھی، کمند پھینکنے والے رسے نہیں تھے اور رسوں والی سیڑھیاں بھی نہیں تھی۔ قلعہ سر کرنے میں تو مسلمان خصوصی مہارت رکھتے تھے، کمند پھینک کر بھی دیواروں پر چڑھ جایا کرتے تھے اور جان قربان کر دیا کرتے تھے، لیکن ان کے پاس ایسا کوئی سامان تھا ہی نہیں۔ مقوقس نے پہلے ہی اپنے دفاعی دستوں کو حکم دے رکھا تھا کہ مسلمانوں کی نفری تھوڑی ہے اور اسے بھگانے اور مارنے کا یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ ایک ایک دو دو دستے باہر بھیج کر ان پر حملہ کریں اور واپس قلعے میں آ جایا کریں۔ ایک دو مورخوں نے لکھا ہے کہ محاصرہ 1 مہینے رہا، بعض نے محاصرے کی مدت 2 مہینے لکھی ہے۔ محاصرے کا صحیح عرصہ کہیں بھی نہیں لکھا۔ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ محاصرہ زیادہ لمبا نہیں ہوا تھا کیونکہ قلعے کی فوج نے باہر نکل کر مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے تھے۔ مسلمانوں کی مجبوری یہ تھی کہ پہاڑی کے اوپر ان کے لیے لڑنے کی جگہ اتنی تھوڑی تھی کہ سالار کوئی پینترا نہیں بدل سکتے تھے، نہ کوئی چال چلنے کی پوزیشن میں تھے۔ ان پر جب اندر سے حملہ آتا تھا تو وہ پیچھے ہٹتے اور پہاڑی کی ڈھلان ہی قدم جمانے نہیں دیتی تھی، وہ مجبوراً پہاڑی سے اتر آتے تھے۔ رومی فوج نیچے نہیں آتی تھی اور وہ اوپر سے ہی واپس بڑی تیزی سے قلعے کے اندر چلے جاتے اور دروازے بند ہو جاتے تھے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص کو اس قسم کی لڑائیاں لڑنے کا خاص تجربہ تھا۔ انہوں نے اس تجربے کے مطابق ایک پلان بنا لیا اور اپنے لشکر کا کچھ حصہ اس پلان میں شامل کیا اور اس حصے کے سالار کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ اب اندر سے حملہ آئے تو اسے کیا کرنا ہے۔ ایک روز قلعے کے ایک طرف کے 2 دروازے کھلے اور رومی فوج رکے ہوئے سیلاب کی طرف بڑی ہی تیزی اور شدت سے باہر نکلی اور اس طرف کے مجاہدین پر حلہ بول دیا۔ جس سالار کو عمرو بن عاص نے اپنا پلان دیا تھا وہ شہر کے ایک پہلو میں تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے حرکت کی اور اپنے دستے ساتھ لے کر دیوار کے ساتھ ساتھ آیا تھا تاکہ دروازوں پر قبضہ کر لیا جائے، لیکن رومی زیادہ تیز نکلے۔ انہوں نے دیکھ لیا اور فوراً واپس ہوئے، لیکن مسلمانوں نے پھر
پھر بھی انہیں روک لیا۔ اب جو رومی فوج حملے کے لیے نکلی تھی اس کی تعداد پہلے حملوں سے خاصی زیادہ تھی۔ اب چونکہ مسلمان پہاڑی سے اترنے کی بجائے دیوار کے ساتھ ساتھ تھے اس لیے انہوں نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن ان کی تعداد رومیوں کی نسبت بہت کم تھی۔ بڑا ہی خونریز معرکہ لڑا گیا، بہت سے مجاہدین شہید ہو گئے، رومی بھی بے شمار مارے گئے، لیکن تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ مجاہدین پر غالب آ گئے اور دروازوں میں داخل ہو کر اندر چلے گئے اور دروازے بند ہو گئے۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر 98 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔